عزیزان محترم، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب عقائد عالم نور مجسم رحمت دو عالم ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فداہ حقیقت الحقائق خیر البرازق سید الخلائق اصل الاصول عقل العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، الحمدللہ علی ذالک۔ عزیزان محترم، ایک نہایت ہی ضروری اور اہم عنوان پر ہماری گفتگو تقریباً 2 جمعہ سے جاری و ساری ہے۔ گزشتہ جمعہ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ علم المیراث، جسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، کیسا ضروری اور اہم مسئلہ اور عنوان ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علم المیراث کے تعلق سے یہ فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، شریعت کا جتنا بھی علم ہے جو مسائل فقہیہ پر مشتمل ہے، شریعت کے اس پورے علم کے اگر 2 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصے میں فقط میراث کے مسائل کا بیان ہوگا، ایک حصہ فقط علم الفرائض کے مسائل پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں شریعت کے باقی تمام مسائل آ جاتے ہیں۔ تو آپ فقط اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا اہم اور ضروری شریعت کی نگاہوں میں مسئلہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام اسے نصف علم قرار دے رہے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو میری امت سے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، یعنی جس کے جاننے والے کوئی نہیں رہیں گے، جس کے مطابق عمل کرنے والے یا عمل کی ترغیب دینے والے یا جس کے مسائل کو پیش کرنے والے یا وہ مرجع خلائق افراد یا علماء جن سے جا کر ان مسائل میں ہم رہنمائی حاصل کریں، ایسے تمام لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور یہ علم دنیا میں نایاب ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائے، یہ علم بھلا دیا جائے، اس علم کے جاننے والے عنقا ہو جائیں۔ تم پر ضروری ہے کہ اس علم کے مسائل کو، جو ضروری مسائل ہیں، وہ سیکھ لو، جان لو اور اسی کے مطابق اپنی میراث کے تقسیم کے معاملات کو سر انجام دو۔ گزشتہ جمعہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کے آخر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تقسیم میراث میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک گناہ تو آپ نے سماعت کیا کہ کوئی مرنے والا مرنے سے پہلے کسی شرعی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کرنے کی وصیت کر جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی یہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میری میراث کا حصہ فلاں وارث کو ہرگز نہ دیا جائے، یا میرا جو مال یا میری جو فلاں پراپرٹی ہے یا جو میری فلاں زمین ہے اس میں سے میرے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو یا میرے فلاں رشتہ دار کو جو میرا وارث بن رہا ہے اسے حصہ نہ دیا جائے۔ اس طرح کی وارثوں کو محروم کرنے کی وصیت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے سنا اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارُ کے الفاظ آئے ہیں احادیث میں کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گناہ ہم نے سماعت کیا کہ تقسیم میراث کے وقت ہونے والا ایک اور گناہ، مرنے والا مر گیا لیکن جو وارثین ہیں وہ وارثین کسی ایک وارث کو جو مستحق ہے، شرعی وارث کہلاتا ہے، اسے مرنے والے کی میراث میں سے کچھ نہ دے کر اس کا حصہ بھی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اسے بتاتے ہی نہیں ہیں، چھپا لیتے ہیں، اسے یہ علم ہونے ہی نہیں دیا جاتا کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے فلاں مال چھوڑا ہے، چپکے سے اسے غفلت میں رکھتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا تو ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا جاتا ہے کہ اسے وراثت سے محروم کیا جاتا ہے اور اس کا حصہ بھی آپس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے آپ نے سنا اللہ رب العزت نے اسے کافروں کا طریقہ قرار دیا،
اور کافروں کے لیے جو یہ ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ اے کافروں تم وراثت کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو، مال سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب ہماری گفتگو کا آج کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے عزیزان گرامی، کہ وہ لوگ جو وارثوں کو یا وارثوں میں سے کسی ایک کو بھی اس کا جو حق بنتا ہے، اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے، اس کا حصہ بھی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایسوں کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام نے کیسی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، ذرا دیکھیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کتاب الوصایا باب الحیف فی الوصیۃ کے تحت روایت ہے، حضرت سرکار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فر من میراث وارثہ وفی روایت من قطع میراث وارثہ، حضور اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو کسی مستحق حقدار کو اس کا حق دینے اور اس کا حصہ دینے سے فرار اختیار کرتا ہے، وارثین کسی دوسرے شرعی وارث کو اس کا جو حق بنتا ہے شریعت کی نگاہوں میں، شریعت کے اعتبار سے وہ حق نہیں دیتے، اس کا وہ حق دینے سے فرار اختیار کرتے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اسے جنت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت سے محروم کر دے گا، جنت میں اس کا جو حصہ ہے اس کے اس حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ یہاں کا ہمارا تمام تقویٰ، یہاں کی ساری پرہیزگاری، یہاں کی ساری اچھائی، یہاں کی ساری ہماری خوبیاں، اچھے اخلاق جو ہمارے ہم اختیار کرتے ہیں، کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ خدا ہم سے راضی بھی ہو جائے اور بدلے میں ہم کو جنت بھی عطا کر دے۔ لیکن یہاں دیکھیے فقط آدمی کی طرف سے ہونے والی ایک غلطی جو تقسیم میراث کے وقت عموماً ہوتی ہے، کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کی جاتی ہے کہ مستحقوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، تو آقا فرما رہے ہیں ایسوں کو قیامت کے دن جنت کے حصے سے جو ان کا حصہ ہے اس حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرا گناہ جو تقسیم میراث کے وقت عموماً ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ کسی وارث کو اس کا حصہ نہ دینا ہی گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ دوسرا، اب اس حصے پر ناجائز قبضہ جما لینا، اس حصے کو ہڑپ لینا، یہ ایک الگ گناہ کبیرہ ہے۔ نہیں دینا ایک الگ گناہ ہے، پھر اس کے حصے پر کسی دوسرے کا قبضہ جما لینا یہ ایک الگ گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کبیرہ کی سزا بھی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور یہ جو ناجائز طریقے سے مال کسی کا لے کر، کسی کا شرعی وراثت کا حصہ لے کر اس پر جو ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے، عزیزان محترم یہ قبضہ کیا جانا بھی حرام ہے، موصل الی النار ہے، جہنم پہنچانے والا عمل ہے۔ اور اس کا وبال کیا ہے؟ دیکھیے ایسا آدمی جو دوسروں کا حصہ ناحق طریقے سے دبا لیتا ہے، ایسے کی دنیا اور آخرت کس طرح تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، اس کے اعمال صالحہ کس طرح تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، ذرا ملاحظہ کریں۔ مصنف احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِّنْ حَرَامٍ کہ کوئی بندہ جب مال حرام کماتا ہے یا کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے جو کہ اس کے حق میں وہ مال حرام قرار پاتا ہے، تو جو بندہ مال حرام کماتا ہے، مال حرام حاصل کرتا ہے، پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ اور اس کے اس مال میں برکت عطا نہیں فرماتا۔ قرآن کا ایک وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ تم میں سے جو کوئی میرے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے اور دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ تم اگر میرے راستے میں کچھ خرچ کرو تو تمہارے مال میں میں برکتیں رکھ دیتا ہوں، اس کی جگہ تمہیں اور مزید مال تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ مال حرام کے ذریعے کیا جانے والا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مردود ہوتا ہے فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی نہیں رکھتا۔ اور آگے حضور فرما رہے ہیں اور اگر اس میں سے کوئی خرچ بھی کرتا ہے اس کے خرچ کو قبول نہیں کیا جاتا،
وَإِن تَرَكَ خَلْفَ ظَهْرِهِ کان زادہ الی النار، اور اگر وہ اپنے پیٹھ پیچھے مرنے سے پہلے وہ مال چھوڑ جاتا ہے، اپنے وارثوں کے لیے وہ مال چھوڑ جاتا ہے، تو یہ مال اس کے جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو صدقہ کیا گیا، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کے بدلے اس کے مال میں برکت بھی نہیں رکھی جاتی۔ مزید یہ کہ اگر وہ اپنے پیچھے اس مال حرام کو چھوڑ کر مرتا ہے تو یہ مال حرام اس مرنے والے کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ عز وجل لا یمحو السیئ بالسیئ ولکن یمحو السیئ بالحسن، بے شک اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکیوں سے مٹاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی، یہ تو مال حرام کمانا ہی برائی ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کمایا تو حرام کے ذریعے سے ہوں، لیکن اگر میں صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری اس نیکی کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہو جائے، اگر یہ سوچ کر مال حرام کو کوئی راہ خدا میں خرچ بھی کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں نہیں، ایسا تمہارا سوچنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ لا یمحو السیئ بالسیئ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا خاتمہ برائی سے نہیں کرتا، یعنی گناہ کو کسی دوسرے گناہ سے نہیں مٹاتا، وَلَٰكِن يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، ہاں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے برائی کو مٹاتا ہے۔ گناہ مٹائے جانے کے واقعی میں تم خواہش مند ہو تو گناہ پر گناہ نہ کرو، گناہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، بے شک خبیث چیز کو نہیں مٹاتی، برائی کو نہیں مٹاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہذا کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کر دینا، اس کے حصہ وراثت پر ناجائز قبضہ جما لینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے اس طرح ہماری دنیا و آخرت تباہ ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسند بزار اور مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، وہ بدن جنت میں داخل ہی نہیں کیا جاتا جس کی نشو نما مال حرام سے ہوئی ہو، جس کا بدن مال حرام سے پروان چڑھا ہو، حضور فرما رہے ہیں کہ اس بدن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہی نہیں فرماتا۔ پھر یہ تو آپ کی آخرت تباہ ہو گئی۔ تو یہ کسی وارث کا جو مستحق وارث ہے، اس کا حق اسے نہ دے کر اس پر ناجائز قبضہ جما لینا، اپنی ذات پر اسے خرچ کرنا، اور خرچ کر کے یہ سوچنا کہ ہم نے بہت بڑا عقل مندی کا کام کر لیا ہے، یہاں وہ عبرت حاصل کریں، دیکھیں اور سمجھیں کہ حضور اکرم علیہ السلام اس کے لیے کتنی بڑی وعید فرما رہے ہیں کہ اس مال حرام سے اگر آپ کے بدن کا کوئی حصہ، کوئی ایک ذرہ برابر بھی حصہ اگر پروان چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بدن کو، اس جسم کو جنت میں داخل نہیں فرماتا۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے، حضور اکرم علیہ السلام مال حرام کی سختی کو بیان فرمانے کے لیے مثال سے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم کھا کر حضور یہ بات فرما رہے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک مقام پر پہنچ کر آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَأَن يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْعَلَهُ فِي فَيْهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کسی آدمی کا مٹی کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لینا یہ 1000 درجے بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے منہ میں کوئی حرام چیز ڈالے۔ مال حرام کھانے سے، حرام کا لقمہ کھانے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی آدمی مٹی اٹھا کر اپنے منہ میں مٹی ڈال دے۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام بتا رہے، اس سے آپ مال حرام کی سختی اور مال حرام کو کھانے کا وبال کتنا برا ہوتا ہے، یہ کتنا برا کام ہے، اللہ کو کیسا ناپسندیدہ کام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا سکتے۔ مٹی کھانا اس آدمی کے لیے 1000 درجے بہتر ہے مال حرام کھانے کے مقابلے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کئی شکایتیں اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان باتوں کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں دعائیں کرتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں فلاں نیک عمل کرتا ہوں، فلاں صدقات و خیرات کرتا ہوں، راہ خدا میں اتنی زیادہ سخاوت میں اختیار کیے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں اور راحتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں۔
اس طرح کی شکایتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا کم سے کم اپنے ذہن میں ہی یہ باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری عبادتیں مولا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کا کم ہونے کا سلسلہ ہی نہیں ہوتا، پریشانیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ کیا ہے وہ سنیں آپ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تحریم الظلم کے تحت روایت ہے۔ حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگوں بے شک اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ذات ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ ذات کوئی ہے ہی نہیں، پاکی کا خالق ہی وہ خود ہے، تو وہ خود کتنا پاک ہوگا سوچیں ذرا۔ اب آقا فرما رہے ہیں بے شک وہ پاک ہے، لہذا پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام وہی چیز حاصل کرتی ہے جو چیز پاک ہو۔ ناپاک چیز ہے، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ صدقات و خیرات کے ذریعے کیا جانے والا کام ہو، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا تحفہ، کوئی بھی ایسا عمل جس میں ناپاکی شامل ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناپاکی ملے ہوئے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ اعمال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ایک مقام پر آگے چل کر میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، راوی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر آقا علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ کیسا آدمی؟ کون سا آدمی؟ یطیل السفر اشعث اغبر، ایسا آدمی جو ایک لمبا چوڑا سفر کرتا ہے، بہت دوری کی مسافت پر مشتمل سفر کرتا ہے، ایسا سفر کہ اس کے سفر کی وجہ سے آدمی کا چہرہ اور اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے کسی شخص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسافر جب سفر کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس مسافر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسے آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، اشعث اغبر، غبار آلود بدن والا، یہ بول کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ لمبا سفر کرنے والا آدمی، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان تک بلند کر لیتا ہے، آسمان تک بلند کر لیتا ہے، یا رب، اور بار بار وہ کہتا رہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں حاجت کو پورا فرما، میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے، میری فلاں دعا کو قبول فرما لے، میری یہ حاجت روائی فرما۔ یہ دعا بار بار کرتا رہتا ہے، کس حالت میں؟ آسمان تک ہاتھوں کو بلند کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، لیکن اس آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اور اس کے بدن کی نشو و نما مال حرام اور حرام غذا سے ہوئی ہوتی ہے، پھر ایسے شخص کی دعا اللہ کیوں کہ قبول فرمائے گا؟ تو جس کا اوڑھنا بچھونا، پہننا، کھانا پینا سب کچھ مال حرام سے ہو، اب اگر وہ دعا کے لیے آسمان تک بھی ہاتھوں کو بلند کر لے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہمیں پھر اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہمارے عنوان کی بات چل رہی ہے اس عنوان کے تحت ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کسی حقدار کا حق تو ہم نے نہیں مارا ہے، کسی وارث کا جو شرعی وارث ہے اس کا ہم نے شرعی حصہ دبا تو نہیں لیا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو دوسرے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، مصطلح فردوس کی روایت ہے، راوی اس کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ ولم یستجب له دعوۃ 40 صباحا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر کسی نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا، ایک وقت کا پورا کھانا نہیں، یا ایک دن کا 3 وقت کا کھانا نہیں، من اکل لقمۃ من حرام، جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی فقط اپنے حلق کے نیچے اتارا،
لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دنوں کی اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں، 5 وقتہ نمازی ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارا کھانا پینا مال حرام پر مشتمل ہوتا ہے، حرام غذاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب ایسوں کو سوچنا چاہیے عزیزان محترم، حضور اکرم علیہ السلام کتنی بڑی وعید فرما رہے ہیں کہ لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دنوں کی اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا مزید وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ 40 صَبَاحًا، 40 دنوں تک وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی کوئی دعا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ نہ اعمال قبول، نہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں، نہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ نماز جو افضل العبادات میں سے ہے، افضل العبادات ہے، جب وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو رہی ہے، قبول نہیں کی جا رہی ہے، اب اس کے بعد کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ کیوں کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا برادران ملت اسلامیہ۔ تو اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے، دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے، تو پھر ہمیں خصوصاً جو وارثین ہیں ان کو ان کا حق دے دینا چاہیے۔ اگر ہم نے دبا لیا ہے فوراً سے پیش کر جس کا جو حق بنتا ہے وراثت میں اسے حق ہم کو ادا کر دینا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی سلامتی اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ دیکھا آپ نے تو وارث کو اپنی وصیت کے ذریعے سے میراث سے محروم کر دینا، یا وارثین کا کسی شرعی وارث کو اس کا حق وراثت نہ دینا اور آپس میں اس مال کو تقسیم کر لینا۔ تیسرا، ناجائز طریقے سے کسی وارث کو حق نہ دے کر اس کے مال پر ناجائز قبضہ جما لینا۔ چوتھا گناہ جو میراث کی تقسیم کے وقت ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ہے غصب۔ غصب کسے کہتے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام خاندان کے افراد جمع ہیں، تقسیم وراثت ہو رہی ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی شرعی وارث کو اس کا حق دے دینا، پھر جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں چلے جائیں، پھر واپس سے اس کے حق میراث کو چھین لینا، یہ ہے غصب کرنا۔ یعنی کسی حقدار کو حق دینے کے بعد پھر اس کے حق کو واپس چھین لینا، اسے غصب کرنا کہتے ہیں۔ یہ غصب کرنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور تقسیم میراث کے وقت یہ کام بھی عموماً کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ عزیزان گرامی، تو غصب کرنا اس کا کیا وبال ہے وہ بھی ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں ایک اصول ہم کو عطا فرما دیا، کسے؟ ایمان والوں کو۔ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، یعنی ایمان والو ہو تو یہ سنو، ایمان کی نعمت ہے تو پھر تمہارے لیے میری بات ہے، تمہارے لیے میں یہ حکم دے رہا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتے ہوئے میں تمہارے لیے ایک اصول بنا رہا ہوں۔ وہ اصول کیا ہے؟ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کسی دوسرے کا مال نہ چھینو، اپنی ذات پر استعمال نہ کرو۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یہ شریعت کا قائم کردہ اصول ہے۔ یہاں ناحق مال کھانے کا مطلب کروڑوں روپے کسی سے چھین لینا ہی نہیں، 10 پیسے بھی اگر کسی سے آپ 10 پیسے جو آج چلنا بھی بند ہو چکا ہے، جس کا چلن بھی بند ہو چکا ہے، 10 پیسے بھی، کسی کی ایک سوئی بھی جو اسے میراث کے طور پر مل رہی ہے، کسی کی ایک سوئی بھی اگر آپ ناحق طریقے سے چھین رہے ہیں تو یہ بھی غصب کرنا کہلاتا ہے، اور اس کا وبال بھی یہی ہے جو آپ آگے چل کر سننے والے ہیں۔ تو یہاں ناحق مال کھانے کا مطلب کروڑوں لاکھوں کا لوٹ لینا ہی نہیں ہے، ایک لمبی چوڑی زمین جائیداد کا دبا لینا، چھین لینا ہی نہیں ہے۔ سوئی کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن اگر کسی کی سوئی آپ ناحق طریقے سے بھی چھین رہے ہیں، اسے بھی ناحق طریقے سے چھیننا ہی کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اصول دے دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر کوئی کھاتا ہے، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے، کھاتا ہے کوئی، اب اس کا انجام اور اس کا معاملہ آخرت میں کیسا ہوگا ذرا وہ بھی دیکھیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ترین جو کتابیں ہیں، سب سے پہلے بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری شریف میں کتاب المظالم
باب اسم من ظلم شیئا من الارض کے تحت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک کی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم قید شبر من الارض توقہ من 7 اراضین. جس نے کسی کی زمین کا ایک بالشت برابر بھی حصہ ناحق چھین لیا. کتنا؟ ایک بالشت برابر حصہ ناحق طریقے سے اگر کسی نے کسی کی زمین کا دبا لیا، ہڑپ لیا، توقہ من 7 اراضین. اس کا انجام قیامت میں کیا ہوگا؟ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. جمعہ کی نماز پڑھ کر یہاں سے فارغ ہو کر آپ گھر جائیں، 5 کلو کا آٹا چاول جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، 2.5 کلو کے 2 آپ تھیلے بنائیں، اسے رسی میں باندھ کر 5 منٹ کے لیے گلے میں لٹکا لیں. جس کا وزن صرف 5 کلو ہو وہ اٹھا کر گلے میں آپ 5 منٹ کے لیے لٹکا لیں. پھر دیکھیں آپ کی گردن میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسی بے چینی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. صرف 5 کلو کا وزن 5 منٹ کے لیے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، یہ حقیقت ہے. جا کر آپ اسے پریکٹیکلی کر کے دیکھیے. لیکن یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کی زمین کا ایک بالش برابر بھی حصہ اگر کسی نے ناحق ہڑپ لیا، دبا لیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو 7 زمینیں ہیں، ایک زمین کی موٹائی 500 برس کی ہے، پھر دوسری زمین بھی اسی طرح 7 زمینیں. اب حساب لگائے یہ ساری زمینوں کا وزن کتنا ہوگا. حساب جواب دے دے گا. ترازو ایسی کوئی بنی ہی نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتی جس سے 7 زمین کے وزن کا اندازہ لگایا جا سکے. اتنا زیادہ وزن عذاب کی صورت میں 7 زمینوں کو اللہ توق بنا کر، ایک ہار بنا کر اللہ تعالیٰ اسے عذاب کی صورت میں اس کی گردن پر ڈال دے گا. یہ جہنم میں نہیں، یہ میدان محشر میں ہوگا. یہ کب ہوگا؟ میدان محشر میں، جہنم جانے سے پہلے کا عذاب. اس دن جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ میدان محشر، وہ قیامت کا دن جو 50,000 سالوں کا جتنا بڑا دن ہوگا، اس دن یہ عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد حساب و کتاب، اس کے بعد جہنم، وہ مزید عذاب. یہ فقط ابتدا ہے اس کی. جو ناحق کسی کی زمین کو بھی، کتنی زمین؟ فقط ایک بالش زمین اگر ہڑپ لیتا ہے، اس کا یہ انجام کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. آپ سوچیں ذرا، جس نے 2 بالش زمین ہڑپ لی ہے، جس نے 3 بالش زمین ہڑپ لی ہے، جو کسی کی سائل ہی ہڑپ لی ہے، کسی کا ایکڑ ہڑپ لیا ہے، اس طرح حساب لگاتے جائیں عذاب کی شدت کا کیا عالم ہوگا. اگر آپ یہ عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ عزیزان گرامی یہ وہ عذاب ہے جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا خطرناک عذاب ہوگا. 7 زمینوں کا وزن گلے میں ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. سوچیں ذرا کیسی شدت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی. اور ایک حدیث پاک میں بتایا جائے، اسی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں من اخذ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین. جس نے کسی کی زمین کا رتی برابر بھی حصہ، یہاں پہلی حدیث میں کیا ایک بالش کی قید ہے، ایک بالش کو بتایا گیا، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے اسی بخاری کی دوسری حدیث میں من اخذ شيئا من الارض شیئا، جس نے کسی کی زمین کا ناحق طریقے سے رتی برابر حصہ بھی دبا لیا، قیامت کے دن اس کا وبال کیا ہے؟ خسف به الى 7 اراضین، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. پوری 7 زمینیں جتنی مسافت کی ہیں، 7 زمینوں کے اندر اسے دھسایا جائے گا. پھر دوسرا عذاب کیا؟ اس 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ آخرت میں ہے. دنیا میں کیا ہے اس کا معاملہ؟ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہی مضمون ہے. آگے چل کر آقا فرما رہے ہیں ایسا آدمی جو کسی کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ لیتا ہے، دبا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی نفل قبول فرماتا ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول فرماتا ہے.
نہ نفل مقبول نہ اس کا فرض قبول. پھر کیا آپ کی عبادتیں، پھر کیا آپ کا وہ تقویٰ رہ گیا، پھر کیا نمازیں، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا شریعت کی پابندی. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھ رہے آپ، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا، یہ فقط سن کر بھلا دیے جانے کی باتیں نہیں ہیں. آج میراث میں انتہائی درجے کی کوتاہیاں برتی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، کوتاہیوں کا عالم تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں میراث کی تقسیم کے معاملے میں. آپ مجھے بتائیے، ہمارے علاقے میں یا جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا ساری دنیا کا معاملہ لیجئے، نکاح زیادہ ہوتے ہیں، طلاق اور خلا کے معاملے زیادہ ہوتے ہیں، یا لوگوں کی اموات زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا مرنا زیادہ ہوتا ہے، یا پھر نکاح اور طلاق زیادہ ہوتا ہے دنیا میں؟ بولیے. بلکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، بلکہ ہم جس ریاست میں، ہم جس ماحول میں، یہاں تو 3 مہینے نکاح ہی نہیں کیا جاتا. محرم میں، سفر میں، رمضان میں نکاح کرنا حرام سمجھتے ہیں ہم، معاذ اللہ. سفر آ گیا، نکاح نہیں، نکاح کی بات بھی نہیں ہو سکتی. محرم آ گیا، سفر، نکاح کی بات بھی نہیں ہو سکتی. رمضان آ گیا، نکاح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. 3 مہینے تو ہمارے یہاں نکاح ہی نہیں ہوتے عموماً، اللہ ماشاء اللہ ہوتے ہوں گے کہیں، لیکن اکثر اگر دیکھا جائے ماحول کو تو یہ 3 مہینوں میں نکاح جو ہوتے فقط 9 مہینوں میں نکاح کیے جاتے ہیں. تو اب 9 مہینوں میں جو نکاح ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں، یا روزانہ جو لوگ مرتے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بالغ بھی مر رہے ہیں، نابالغ بھی مر رہے ہیں. مرنے والوں کی شرح زیادہ ہے، مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے نکاح کرنے والوں کے مقابلے میں. طلاق واقع جن کے درمیان ہوتی ہے ان کے مقابلے میں، خلا جہاں ہوتا ہے ان کے مقابلے. یہ حقیقت ہے. اچھا، اب آپ یہاں سے اٹھیں، جائیں 2 دن جو ہمارے شہر کے یا ہماری ریاست میں جتنے بھی دارالافتاء ہیں، جہاں مفتیان اعظام بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، فتوے صادر فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا وہ دارالافتاء ہو، اہل سنت ہی کا ہونا ضروری نہیں، کسی بھی مسلک کا دارالافتاء ہو، یہاں سے اٹھیں، شہر کے اور ریاست کے سارے دارالافتاء کا آپ دورہ کریں، معائنہ کریں، اور جا کر وہاں کے جو ذمہ دار مفتی صاحبان ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ کی عدالت میں، آپ کے پاس، آپ کے دارالافتاء میں کیس کس کے زیادہ ہیں، کس مسئلے کے تحت لوگ زیادہ آپ سے رجوع کرتے ہیں، کون سا فیصلہ کرانے کے لیے لوگ آپ سے زیادہ ملاقات کرتے ہیں. جواب یہی ہوگا کہ 95% سے زیادہ مسئلے فقط طلاق کے، نکاح کے، خلا کے آتے ہیں. ہمارے دارالافتاء میں کیا ہوتا ہے عموماً؟ زیادہ 95 سے زیادہ، 95% سے زیادہ یا تو نکاح کے معاملے، طلاق کے معاملے، خلا کے معاملے ہوتے ہیں. 1 یا 2% فقط میراث کے معاملوں کے لیے کوئی آتا ہے، میراث کے سوالات لے کر کوئی آتا ہے، وہ اکا دکا آتا ہے. حالانکہ تعداد کے اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میراث، چونکہ کسی مرنے والے نے کچھ مال چھوڑا ہے تو اب وہ مال وارثوں میں تقسیم ہونا فرض ہے. جب وارثوں میں تقسیم ہونا وہ فرض ہے، اس کے مسائل کو سیکھنا، جاننا بھی فرض ہے. تو اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میراث کے مسائل کو پوچھنے کے لیے شب و روز 24 گھنٹے ہمارے دارالافتاء کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی، 24 گھنٹے یہ لائنیں لگی ہوتی. لیکن نہیں، 5% سے کم معاملے ہمارے دارالافتاء میں آج میراث کے حوالے سے ہیں. 90 پر 5% سے زیادہ مسئلے نکاح اور طلاق اور خلا کے ہی واقع ہوتے ہیں. اسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے لوگ مفتیان اعظام سے رجوع کرتے ہیں. حالانکہ نکاح بہت کم ہوتے ہیں، طلاق بہت کم ہوتی ہیں، خلے کے معاملے بہت کم ہوتے ہیں، موتوں کا معاملہ تو زیادہ ہوتا ہے. کیا ہر مرنے والا مسکین ہوتا ہے کیا؟ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں وہ سب فقیر، وہ سب مسکین ہی مرتے ہیں، کوئی مال والا نہیں مرتا. ایسا ہے کیا؟ نہیں. مرنے والوں میں اپنے پیچھے مال چھوڑ جانے والوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، لاوارث مرنے والے بہت کم ہیں، اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس بات سے فقط آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میراث کو لے کر ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو مفتی سمجھ لیا. خود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود
بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ رکھ لے, میں یہ رکھ لیتا ہوں, تو اسے یہ دے دیا جائے گا. یہ فیصلے ہم خود کر لیتے ہیں جو فقط حرام ہوتے ہیں, اس میں کوئی معاملہ حلال پر مشتمل نہیں ہوتا. کب سمجھیں گے آپ؟ ہوش کے ناخن لیں, وہ نہیں کرتے تو نہ کرنے دیں, آپ تو کریں شریعت کے اس مسئلے پر. قیامت کے دن یہ آپ کو یوں نہیں بخشا جائے گا اس نے یہ کام نہیں کیا لہذا تم کو بھی معاف کر دیا جاتا, نہیں. اس نے جو کیا اس کا انجام وہ بھگتے گا, آپ نے جو کیا آپ کا انجام آپ بھگتیں گے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس بات کو رکھ کر فقط آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی دوسروں کا چھوڑیے, آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر میں بھی کئی لوگ مر گئے نا اب تک. باپ کا انتقال ہو گیا, نانا کا, دادا کا, ماموں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, کئی لوگ تو آپ کے گھر میں انتقال ہوئے ہیں. کیا کبھی آپ نے میراث کے مسئلے کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے کسی مفتی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ خود آپ کے بارے میں آپ بتائیے مجھے. لوگوں کا چھوڑیے کہ آپ نے فقط میراث کا ایک مسئلہ بھی, کتنے لوگوں کو آپ نے قبر میں اتار دیا ہے, منہ پر ان کے کفن بھی ڈال دیا, مٹی بھی ڈال کر آ گئے, ان کا مال استعمال کر رہے ہیں آپ, ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے مزے لوٹ رہے ہیں آپ. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ میں جو مال استعمال کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے؟ یہ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی نہیں. پھر دوسروں کے بارے میں ہم کیا بولیں, خود ہمارے گھر میں خود یہ معاملہ چل رہا ہے. تو یہ اگر یہ آپ کا معاملہ چلتا رہا پھر امید کیا ہے, میں بخشا جاؤں گا, جنت میں چلا جاؤں گا, پھر یہ امید کیسی قوی امید ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسری کڑوی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, سنیں گے آپ, کڑوی بات ہے, سمجھے آپ. دیکھیے یہ سب کے لیے بات, کسی ایک آدمی کے لیے نہیں, صاحب اس کو بول رہے ہیں یہ نہیں سمجھنا, سب کے لیے. سب سے پہلے میرے لیے, اس کے بعد آپ میں سے یہاں جو بھی ہے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مالدار ہو, غریب ہو, جو بھی یہاں ہے, سب کے لیے بات, ایک آدمی کے لیے نہیں. سب سے پہلے میرے لیے. کیا بات ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا يقبل منه صرف ولا عدلا. جو کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتا ہے, خواہ وہ رتی برابر زمین ہی ہو, رتی برابر زمین بھی ہو, تو پھر اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا, اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوتا. کڑوی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مستحب کام بڑے زور و شور سے کرتے ہیں. 11ویں کا مہینہ آتا ہے, کیسی زبردست 11ویں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, لاکھوں روپیہ ہم 11ویں پر خرچ کرتے ہیں. 12ویں کا مہینہ آتا ہے, لاکھوں روپیہ ہم 12ویں پر خرچ کیجئے, ضرور کیجئے, اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے, یقیناً دنیا و آخرت میں اس کا اجر عظیم آپ کو ملے گا. لیکن میں ایک ذہن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, آپ غریبوں کی شادی میں حصہ لیتے ہیں, آپ نہ جانے کیا کیا نیک کام کرتے ہیں جو مستحب درجے کے ہیں, لیکن ایسا کرنے والوں میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو بھائیوں کا حق مارا ہے, جنہوں نے یا تو بہنوں کا حق دبایا ہے, خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو. ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کیا جائے تو ہی وہ حرام ہے, تو ہی وہ گناہ ہے, نہیں. یہ علم نہیں سیکھنا خود ایک گناہ ہے, وہ گناہ تو ہم سے ہو گیا ہے. تو دوسروں کا مال, دوسروں کی زمین, دوسروں کے مکان, دوسروں کی دکان, دوسروں کی جائیداد کو ہم نے ہڑپا ہوا ہے, اس پر ناجائز ہمارے برسوں سے قبضہ جات ہیں. پھر دوسری طرف ہم نوافل میں بے دریغ مال اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور کیا سوچ رہے ہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے, پہنچ رہا ہے, اعمال صالحہ اور اجر عظیم کے پہاڑ اور انبار بن رہے ہیں. لیکن حضور اکرم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا يقبل منه صرف ولا عدلا. جس نے کسی کا ایک رتی برابر بھی حق مارا ہے, ناجائز طریقے سے قبضہ جما لیا ہے, اس کا نہ نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, نہ اس کا فرض اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے, بخاری شریف کتاب الحج باب الخطبۃ ایام منی کے تحت روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج حضور کا, پہلا بھی وہی ہے آخری بھی وہی ہے, حجۃ الوداع کہتے ہیں, امت سے ودا لیا آپ نے. وہ حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حج سے فارغ ہو کر آقا نے خطبہ دیا, تاریخی خطبہ. اس خطبے میں آقا علیہ السلام نے امت کو بڑے اہم پیغام دیے. آخری خطبہ ہے حضور کا جو عوام الناس میں ہوا, سوچئے کیسا زبردست خطبہ ہوگا, اس میں امت کو کیا کیا عظیم پیغامات دیے گئے ہوں گے. خود
خطبے کے درمیان آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ای یوم ھذا، اے لوگو آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یوم حرام یا رسول اللہ، یہ حرمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے آج کا۔ ایام النہر بڑی عظمت والے دن ہے، عظمت والا دن ہے، حرمت والا دن ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، یہ شہر جہاں تم جمع ہوئے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بلد حرام یا رسول اللہ، یہ حرمت والا شہر ہے، عظمت والا شہر، شہر مکہ ہے جس کی حرمت کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا شہر حرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ وہ حرمت و عظمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ سن کر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فَإِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جس طرح آج کے اس دن کو حرمت حاصل ہے اس حرمت والے شہر میں اور اس حرمت والے مہینے میں۔ کب تک حرام ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں اِلَىٰ يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اس دن تک حرام ہے جس دن تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی قیامت تک کے لیے دوسروں کے مال، دوسروں کے خون، دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کتنی دفعہ آقا علیہ السلام نے یہ بولا؟ راوی فرماتے ہیں فَآدَهَا مِرَارًا، بار بار آقا علیہ السلام یہی دہرا رہے ہیں، بار بار یہی دہرا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہر ایک تک یہ بات پہنچ جائے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، ہر ایک ان باتوں کی اہمیت کو جان لے، اس واسطے بار بار فَآدَهَا مِرَارًا، بار بار آقا علیہ السلام اس بات کو دہرا رہے ہیں۔ بہت دیر تک ان الفاظ کو دہراتے رہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ راوی فرماتے ہیں ثم رفع رأسه، پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف بلند فرمایا اور کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم هل بلغت، اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا ہر حکم تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے؟ یہ بار بار اللہ سے پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے آقا علیہ السلام۔ کیسی کیفیت میں ہے حضور، سوچیں ذرا، کیسے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ان الفاظ کے بولتے وقت میرے آقا، اس کا تصور ذرا کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو پیغام میرے آقا علیہ السلام دے رہے ہیں اس وقت اس کی اہمیت کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ سے پوچھنے لگے کہ حل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا ہر پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا ہے؟ صحابہ بیک زبان ہو کر بولنے لگے نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، اللہ کا ہر حکم، ہر پیغام آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ جب سب صحابہ نے تصدیق کر لی تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، کسی حکم کو پہنچانے میں میں نے کوئی سستی، کوئی کاہلی، کوئی خیانت کا معاملہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ تو نے جو کچھ پہنچانے کو کہا تھا سب کچھ میں نے میری امت تک پہنچا دیا ہے، تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بول کر کیا فرمانے لگے وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لوگوں اب میں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں آج موجود نہیں ہیں۔ یہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کو وصیت تھی، کیونکہ اس کے بعد کوئی عام خطبہ نہیں ہوا، اس کے بعد اتنے بڑے جم غفیر سے آقا نے ملاقات بظاہر نہیں فرمائی، تو راوی فرما رہے ہیں اللہ کی قسم یہ حضور کی وصیت تھی جو حضور نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو جو خطبہ میرے آقا نے آخری خطبہ دیا اس میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ ہڑپو، ناحق طریقے سے اس پر قبضہ نہ جماؤ۔ لہٰذا آپ میں سے اگر کسی نے جان کر ہو یا انجانے میں ہی صحیح اگر یہ گناہ کر لیا ہے کہ کسی وارث کو اس کا حصہ نہیں دیا گیا ہے آپ کی جانب سے،
فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس وارث کو اس کا شرعی حصہ دے دے، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ مزید اس کے ضروری کچھ مسائل ہیں میراث سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی